السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ یہ وہ کلمات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد و ثنا کے اس کیفیت کو بیان فرمانے کے لیے فرمایا کرتے تھے کہ جب ہمارے بس میں نہ ہو کہ ہم اپنے رب کی عطا کا شکر ادا کر سکیں، اور ہمارے بس میں ہے ہی کوئی نہیں، کیسے کریں، کن الفاظ میں کریں؟ تو رسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اور آپ کو یہ بہترین الفاظ عطا کر دیا۔ اللہ تیرا شکر، تیری ثنا، کما ینبغی لجلال وجہک، اس طرح کہ جیسے تیرے چہرہ انور کو زیبا ہے، وعظیم سلطانک، اور تیری سلطنت لامحدود سلطنت کوئی عظمت کو زیبا ہے۔ تو ہم مجبور ہیں کہ ہم اپنے رب کے شکر کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ تو چنانچہ الحمدللہ ثم الحمدللہ یہ جذبہ تشکر کیوں دل میں آ رہا ہے آپ حضرات کو دیکھ کر، اور اس کام کے حوالے سے کہ جس کام کو، جس کریئر کو آپ نے چنا ہے۔ الحمدللہ آج دنیا میں بڑے بڑے کریئرز ہیں، دنیا والے کہتے ہیں کہ آئی ٹی بڑی زبردست فیلڈ ہے، بیسٹ کریئر وہاں ہے، کوئی کہتا ہے مارکیٹنگ اچھی ہے، کوئی کہتا ہے اکاؤنٹنسی اچھی ہے، کوئی کہتا ہے پائلٹ بنوں گا، ڈاکٹر بنوں گا۔ میرے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم جو بہترین کریئر جسے بیان فرمایا وہ کیا ہے؟ فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ تم میں سے بہتر نہیں، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھیں، قرآن سکھائیں۔ اب ہم میں سے کتنوں نے یہ مانگا تھا، اللہ نے مانگنے پر دیا، اور کتنوں نے یہ مانگا بھی نہیں تھا اور اللہ نے ہمیں یہاں لا کر اس کام کے لیے جمع کر دیا۔ تو سب سے پہلے تو یہ کہ اللہ ہمیں ادراک عطا فرمائے یہ اتنی بڑی دولت کا جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ حضرات کو عطا فرما دی۔ کس طرح کا کی نسبت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہ فرمایا انما بعثت معلما ولاتمم مکارم الاخلاق، بے شک میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ اور آپ حضرات کون سے کورس کے فارغ تحصیل ہیں؟ جی، معلم تربیتی کورس۔ کس چیز کا معلم؟ معلم قرآن۔ اس سے بڑی سعادت اس دنیا میں ہو نہیں سکتی۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ جس شخص کو اللہ نے قرآن کی دولت دی اور اس نے کسی اور کے پاس کوئی دوسری نعمت کو دیکھ کر حسرت اس کے دل میں پیدا ہوئی کہ کاش یہ میرے پاس ہوتی، تو اس نے قرآن کی قدر کو نہیں پہچانا۔ تو جتنا شکر ادا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اس حوالے سے کیا جائے، ہم اپنی آئیڈینٹی کو پہنچانے۔ الحمدللہ محترم صدیق شیخ صاحب نے میری بات کو اگر آسان کر دیا، مجھے زیادہ محنت نہیں کرنی پڑ رہی الحمدللہ، کہ ہماری آئیڈینٹی کیا ہے، کہ ہمیں اللہ نے اپنا خلیفہ بنا کر بھیجا ہے، اس دنیا کے مسائل اور انسانوں کے مسائل کا حل کرنے کے لیے بھیجا ہے، اور اس کے لیے بحیثیت معلم ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ فرمایا شیخ صاحب نے کہ مثالی باکردار باصلاحیت افراد، طلبہ و طالبات کو تیار کرنا ہے۔ تو اس کا آغاز کہاں سے ہوگا؟ سب سے پہلے میری ذات۔ میں مثالی بنوں گا تو آگے بات بڑھے گی، میں باکردار ہوں گا تو بات بڑھے گی، میں باصلاحیت ہوں گا تو آگے اس صلاحیت کو اپنے بچوں میں، اپنے طلباء و طالبات میں ٹرانسفر کروں گا۔ تو سب سے پہلی بات تو پھر عرض کروں گا کہ اپنی اتنی بڑی آئیڈینٹی، شناخت جو اللہ نے ہمیں عطا فرما دی کہ ہم معلم قرآن ہیں، اللہ ہمیں اس کا ادراک عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اور واقعتاً رشک ہے، آتا ہے آپ حضرات کو دیکھ کے کہ یہ ماشاءاللہ جوان، میں بھی خیر جوان ہی ہوں، لیکن یہ جوان ساتھی ماشاءاللہ پرعزم ساتھی جا کر کیا کر رہے ہوں گے اگلی اپنی پوری زندگی میں؟ بچوں کو قرآن حکیم کی تعلیم دے رہے ہوں، ساتھ ہی ساتھ وہ تعلیم کے ساتھ جو تربیت کا معاملہ ہے کہ انہیں مثالی باکردار باصلاحیت بنا۔ اور یہی اس ادارے کا ویژن بھی ہے، تعلیم القرآن و سنت کی روشنی میں مثالی باکردار باصلاحیت افراد کے ذریعے ملک و قوم کی ترقی، امت کی سربلندی اور انسانیت کی فلاح کا حصول۔ تو ذرا غور فرمائیے کہ جس وقت آپ اپنی کلاس میں، اپنے مکتب میں بیٹھے ہیں اور چند بچے آپ کے سامنے 25-30
35 بچے آپ سے قاعدہ یا ناظرہ پڑھ رہے ہیں یا حفظ کر رہے ہیں، تو آپ وہ کتنے بڑے کام اور کتنے بڑے مشن کا حصہ بن رہے ہیں۔ سورہ حج میں اللہ نے فرمایا نا، مجھے اور آپ کو ہی کہا ہے، هُوَ اجْتَبَاكُمْ، تمہیں چن لیا ہے، تمہیں ایک بڑے عظیم کام کے لیے چنا ہے اور تمہیں اسائن کر کے اس دنیا میں بھیج رہے ہیں۔ وہ کام کیا ہے؟ وہی ہے مثالی باکردار باصلاحیت افراد، ان کی تیاری اللہ کے بنائے ہوئے انسانوں کو اللہ کا بندہ بنانے کی فکر کرنا، کوشش کرنا۔ تو اس ویژن کے حوالے سے جب بھی انشاءاللہ ہم اب آگے جائیں گے تو اس بات کو ہمیں ذہن میں رکھنا ہے کہ بہت بڑا کام، بہت بڑی ذمہ داری، بہت بڑی شناخت ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرما دی۔ میں نے عرض کیا ویژن ایک دفعہ پھر دہرا دیتا ہوں تاکہ کچھ بات ذہن میں آ جائے کہ تعلیم القرآن و سنت کی روشنی میں مثالی باکردار باصلاحیت افراد کے ذریعے ملک و قوم کی ترقی، امت کی سربلندی، انسانیت کی فلاح کا حصول، اور اس خواب تک پہنچنے کے لیے اس کو آسان الفاظ میں اگر ہم کہہ دیں جو ہمارے ذہنوں میں یاد رہ جائے، وہ کیا ہے کہ ہم دیکھیں گے ایک قرآنی معاشرہ، اور یہ قیامت سے پہلے ہونا ہے۔ کیا ہی بہترین کام ہو جائے کہ اللہ میرا اور آپ کا نام بھی اس کام میں لکھوا دے۔ اللہ نے تو کرنا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات قادر ہے، وہ تو کرے گی، قیامت سے پہلے ہو کے رہے گا۔ لیکن کیا عجب، کیا خبر، کیا اچھا ہو کہ ہمارا نام بھی اس کام میں محنت کرنے والوں میں اللہ کے ہاں لکھ دیا جائے۔ اور اس کام کو کرنے کے لیے قرآن حکیم کی چونکہ ہم بات کر رہے ہیں، 5 حقوق جو علماء بیان کرتے ہیں۔ ادارہ ٹرسٹ جمیعت تعلیم القرآن کی اب یہ خواہش ہے، تمنا ہے ہمارے اکابرین کی کہ ہم نے 5 حقوق کے اوپر کام کرنا ہے۔ حقوق کیا ہیں؟ قرآن پر ایمان، قرآن حکیم کی صحیح طرز پہ تلاوت، قرآن حکیم کو سمجھنا، قرآن حکیم پر عمل کرنا، اور قرآن حکیم کو دوسروں تک پہنچانا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ابھی جو الحمدللہ حضرات نے کورس کیا ہے اور جا کر ابھی تعلیم و تعلم کے کام میں لگیں گے، تو یہ تو شروعات ہے۔ قاعدہ بھی پڑھائیں گے انشاءاللہ، ناظرہ بھی پڑھائیں گے، حفظ بھی کرائیں گے، بچوں کو مثالی باکردار باصلاحیت بنانے کی کوشش، اور اس کے اندر اس طریقے سے محنت کرنا اپنے اپنے مکاتب میں جہاں بھی اللہ موقع دے کہ ان بچوں کو اتنا اہل بنانا کہ وہ قرآن حکیم کے 5 حقوق کو ادا کرنے میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں۔ اس حوالے سے بس دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس کا ادراک بھی عطا فرمائے کہ اللہ نے کتنی، کہتے ہیں نا انگریزی میں ہم کہتے ہیں گولڈ مائن، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں سونے کی وہ کان عطا کر دی ہے کہ اب ہم چاہیں تو جتنا چاہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اس سے اپنی آخرت کو بنانے کے لیے اجر ملے۔ تو اخلاص نیت کے ساتھ ان 5 حقوق کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے انشاءاللہ ہم نے یہ کام کرنا ہے۔ آخری بات یہ کہ جو الحمدللہ جمیعت تعلیم القرآن کے ساتھ آپ حضرات نے ایک کورس کیا ہے، تو یہ اس تعلق کی، آپ کے اور ادارے کے تعلق کی بھی شروعات ہے۔ میری تمام ساتھیوں سے، بھائیوں سے گزارش ہوگی کہ ادارے کے ساتھ جڑیں اور ان 5 حقوق میں کہاں کہاں ہم اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں ادارے کے ساتھ مل کر، اس کے لیے بھی سوچیں اور فکر کریں، اور انشاءاللہ تعالیٰ آگے بڑھیں تاکہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاں سرخرو ہو سکیں اور قرآن کے خادمین میں ہمارا نام لکھا جا سکے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے دین کی، اپنے کلام کی خدمت کے لیے قبول فرمائے، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔